السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، عزیز طلبہ، تسہیل النحو کے درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ بحث چل رہی تھی مرکب غیر مفید کی۔ پچھلے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں، اور مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی، مرکب غیر تقییدی۔ اور پھر یہ بتلایا گیا تھا کہ مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی۔ اور مرکب غیر تقییدی کی تین قسمیں ہیں، مرکب بنائی، مرکب صوتی، مرکب مناثر۔ اور ہر ایک کی تعریف اور مثالیں بیان کی گئی تھیں۔ اس بحث کے تعلق سے آج چند سوالات مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ آئیے سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسکرین پر آپ دیکھیے پہلا سوال، مرکب غیر مفید کی تعریف کے بعد بتائیے کہ مرکب تقییدی اور غیر تقییدی کس مرکب کی قسمیں ہیں اور ان دونوں کی کیا تعریف۔ مرکب غیر مفید کی تعریف۔ مرکب کی آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر، کوئی جملہ کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ضربا زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ بات پوری ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ مرکب کی دوسری قسم ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید اس جملہ کو کہتے ہیں کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے، کوئی جملہ کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، بات ادھوری ہو، مزید سننا چاہتا ہوں۔ تو اگر بات پوری سمجھ میں آ جائے تو مرکب مفید، اگر بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو مرکب غیر مفید۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، بات ادھوری ہے۔ ان الکتاب، بے شک کتاب، بات ادھوری ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بات ادھوری ہے۔ اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ پھر سوال ہے کہ مرکب تقییدی اور غیر تقییدی کس مرکب کی قسمیں ہیں؟ تو آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ مرکب غیر مفید کی دو قسمیں ہیں، مرکب تقییدی اور غیر تقییدی۔ لہذا جواب یہ ہوگا کہ مرکب تقییدی اور غیر تقییدی مرکب غیر مفید کی قسمیں ہیں۔ اور ان دونوں کی کیا تعریف ہے؟ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو۔ مرکب تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو، تخصیص ہو۔ جیسے غلام ہم نے کہا تو یہ غلام عام ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید کر دیا اور کہہ دیا غلام زید، زید کا غلام۔ اب یہ غلام عام نہیں رہ گیا، غلام عام تھا اور اس کو خاص کیا گیا کس سے؟ زید سے۔ اب زید کا غلام مراد ہو گیا۔ اسم اللہ ہے، پہلے اسم عام تھا، کسی کا بھی نام ہو سکتا تھا، لیکن خاص کر دیا گیا، تقید کر دیا گیا، اسم اللہ ہے، اللہ کا نام۔ تو اس مرکب تقییدی اس مرکب کہتے ہیں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو، جیسے غلام زید یا جیسے رجل عالم۔ اور مرکب غیر تقییدی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید نہ ہو، جیسے احدا عشرہ، جیسے بعلا بک، جیسے حضرموت۔ سوال نمبر 2، مرکب تقییدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کی تعریف ما امثلہ بیان کیجیے۔ تو سوال نمبر 2 عزیز طلبہ، آپ دیکھیے سوال نمبر 2 کے تعلق سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مرکب تقییدی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیفی۔ مرکب اضافی اس مرکب کہتے ہیں جس کا پہلا جز مضاف ہو
اور دوسرا جز کیا ہو مضاف الیہ ہو، جیسے غلام زید، جیسے قلم زید، جیسے اسم اللہ ہے۔ یہ مرکب تقییدی میں کی پہلی قسم مرکب اضافی کی مثال ہو گئی۔ مرکب اضافی میں پہلے جز کو مضاف، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مرکب تقییدی کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز موصوف ہو اور دوسرا جز کیا ہو صفت ہو، جیسے رجل عالم، جیسے بنت عالمۃ، یا ولد صالح، یا الولد الصالح، القلم الجدید۔ یہ مرکب توصیفی ہو گیا، جس کی تعریف کی جائے اس کو موصوف اور جس سے تعریف کی جائے اس کو صفت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 پہ ہم چلتے ہیں۔ مرکب غیر تقییدی کے اقسام ثلاثہ کی تعریف اور ان کا حکم ما امثلہ بیان کیجیے۔ عزیز طلبہ، مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں: نمبر 1 مرکب بنائی، نمبر 2 مرکب صوتی، نمبر 3 مرکب مناصب۔ مرکب بنائی اس مرکب کہتے ہیں جس میں دونوں جز، دونوں اسم، دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا جائے۔ مرکب بنائی اس اسم کو کہتے ہیں جس میں دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے سے پہلے کوئی حرف چاہتا ہو۔ مرکب بنائی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دو اسم جو الگ الگ تھے، دو اسم کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہو، جملہ بنا دیا گیا ہو، اور دوسرا اسم اپنے سے پہلے کوئی حرف واو چاہتا ہو، جیسے احد عشرہ۔ احد الگ تھا، عشرہ الگ تھا، دونوں کو ملا دیا گیا اور واو بیچ میں تھا۔ اصل عبارت تھی احد و عشر، واو کو حذف کر دیا گیا اور 11 کے لیے کہا گیا احد عشرہ۔ یہ ہو گیا مرکب بنائی۔ مرکب مناصرف اس مرکب اور جملہ کو کہتے ہیں جس میں دو اسم کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم اپنے سے پہلے کوئی حرف نہ چاہتا ہو، اپنے سے پہلے کوئی حرف نہ چاہتا ہو، جیسے بالا بک۔ بالا بک کے اندر بال الگ ہے، ایک بت کا نام تھا، اور بک جو ہے بادشاہ کا نام تھا جس شہر میں یہ بت بنایا گیا تھا، یا بت بنانے والے کا نام تھا۔ بعد میں شہر کا نام بالا بک رکھ دیا گیا۔ تو یہاں بال الگ ہے، بک الگ ہے، دو اسم الگ الگ تھے، دونوں اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا اور دوسرا اسم اپنے سے پہلے کوئی حرف نہیں چاہتا ہے، لہذا واو محذوف نہیں ہے۔ حضر موت ہے، حضر الگ ہے، موت الگ ہے، دو اسم ہو گیا، دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا، ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، لہذا حضر موت ہو گیا اور بیچ میں کوئی حرف دوسرے اسم سے پہلے محذوف نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مناصرف۔ اور تیسری قسم ہے مرکب صوتی کی۔ مرکب صوتی اس مرکب کہتے ہیں جس میں دوسرا جز کیا ہو صوت ہو، آواز نکلے، آواز والا ہو، جیسے سیب الگ ہے، وے الگ ہے، دونوں اسم کو ملا دیا گیا لیکن دوسرا جز جو وے ہے اس میں آواز اور صوت ہے، سیب وے، تو اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں۔ تینوں قسمیں ہو گئیں، ان سب کا حکم ما امثلہ بیان کیجئے۔ سوال نمبر 3 میں جز ہے، ان کا حکم بیان کیجئے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرکب غیر تقییدی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرکب بنائی، نمبر 2 مرکب مناصرف، نمبر 3 مرکب صوتی۔ مرکب بنائی میں دونوں اسم کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں، دونوں اسم مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں،
اور 11 سے 19 تک یہ سب مبنی پر فتح ہوتے ہیں، یعنی زبر رہے گا اور اعراب بدلے گا نہیں۔ صرف 12 کا پہلا جز کیا ہے؟ معرب ہے۔ مرکب غیر تقییدی کی دوسری قسم ہے مرکب صوتی۔ مرکب صوتی کا حکم یہ ہے کہ مرکب صوتی کا پہلا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے اور دوسرا جز مبنی پر کسرہ ہوتا ہے، اور مرکب منا صرف میں اکثر نحویوں کے نزدیک پہلا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے، یعنی اکثر نحوی مرکب منا صرف میں پہلے جز کو مبنی پر فتح پڑھتے ہیں اور دوسرے جز کو معرب پڑھتے ہیں۔ بعض نحوی اس میں ترکیب اضافی مانتے ہوئے پہلے جز کو مضاف جو معرب منصرف ہوگا اور دوسرے جز کو مضاف الیہ، اس کے بعد بعض نحوی منصرف پڑھتے ہیں اور بعض غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو یہ تینوں کا حکم ہو گیا۔ چوتھا سوال ہے مرکب منا صرف کے دوسرے جز کا کیا حکم ہے؟ تو مرکب منا صرف جو ہوگا اس کے دوسرے جز کو حکم یہ ہے کہ دوسرے جز کو بعض نحوی معرب پڑھتے ہیں اور بعض جو ہے اس کو مضاف الیہ مانتے ہیں، یعنی جو مضاف الیہ مانتے ہیں تو بعض نحوی اس کو منصرف پڑھتے ہیں اور بعض غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ بہرحال اکثر نحویوں نے منا صرف کے دوسرے جز کو معرب پڑھا ہے، اکثر نحویوں نے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، مرکب غیر مفید جملہ ہوتا ہے یا نہیں؟ مرکب غیر مفید جملہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عزیز طلبہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرکب غیر مفید کبھی پورا جملہ نہیں ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید کبھی جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل ملایا جائے گا تو اس وقت وہ پورا جملہ بن جائے گا، لہذا مرکب غیر مفید یہ جملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 پر، اور یہ سوال لاسٹ سوال ہے، آخری سوال ہے۔ اس میں ہے امثلہ ذیل میں بتائیے کہ ان میں مرکب غیر مفید کی کون سی قسم پائی جاتی ہے اور وہ ترکیب میں کیا واقع ہے، اس کے بعد پورے جملے کی ترکیب کیجیے۔ نمبر 1، غلام امر صالح، یہ مرکب غیر مفید کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ دوسری قسم پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی قسم مرکب تقییدی، اور مرکب تقییدی میں بھی مرکب اضافی، کیوں؟ غلام مضاف ہے، امر مضاف ہے، اور ترکیب میں کیا واقع ہے؟ غلام و امرن، یہ مضاف الیہ ہو کر کے ترکیب میں مبتدا واقع ہے اور صالح خبر ہو جائے گی۔ تو غلام و امرن یہ مرکب غیر مفید کی مرکب تقییدی کی قسم ہے اور ترکیب میں یہ مضاف الیہ ہو کر کے مبتدا واقع ہے۔ پورے جملے کی ترکیب یہ ہوگی غلام مضاف، امر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، صالح خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 2، قرأ رجل عالم، قرأ رجل عالم یہ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب تقییدی کی مثال ہے، اور مرکب تقییدی میں بھی موصوف اور صفت یعنی مرکب توصیفی کی مثال ہے، اور ترکیب میں یہ قرأ فعل کا فاعل واقع ہے۔ ترکیب ہوگی قرأ فعل، رجل موصوف، عالم صفت، موصوف صفت سے مل کر قرأ فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اندی 12 درہمن، اندی 12 درہمن یہ جملہ مرکب غیر مفید کی جو دوسری قسم ہے مرکب غیر تقییدی اس کی مثال ہے، اور مرکب غیر تقییدی میں بھی یہ
مرکب بنائی کی مثال ہے، کیوں؟ عدد آیا ہوا ہے، اور یہ ترکیب میں اثنا عشرہ درہمن، یہ ترکیب میں خبر واقع ہے۔ اعراب جملے کی ترکیب ہوگی اندہ مضاف یا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اثنا عشرہ ممیز، درہمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نمبر 4، راہ رجل صالح، یہ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب غیر تقییدی کی مثال ہے، اور مرکب غیر تقییدی میں بھی مرکب صوتی کی مثال ہے، کیوں؟ راہ کا لفظ آیا ہے، اور مرکب صوتی اس مرکب کہتے ہیں جس کا دوسرا جس صوت ہو، جیسے راہ یہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی جملے کی، راہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، رجل موصوف، صالح خبر، یہ صفت موصوف صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد ہے حضرموت بلدتن کبیرتن۔ نمبر 5، یہ مرکب غیر مفید کی قسم جو ہے مرکب غیر تقییدی ہے، اس کی مثال ہے، اور مرکب غیر تقییدی میں بھی مرکب منع صرف کی مثال ہے۔ حضر الگ تھا، موت الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، اور یہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے۔ ترکیب اس طرح کی ہوگی، حضرہ یہ حضرہ مضاف، موت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، بلدۃ الموصوف، کبیرہ صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ سوالات ہیں، سوالات کو آپ بار بار سمجھیے، ویڈیو کو سنیے اور جوابات اچھی طرح سے ازبر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے بعد اپنی کاپی پر لکھ کر دیکھیے کہ ہم جواب صحیح لکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد پرسنل نمبر پر آپ جوابات لکھ کر کے بھیجیے تاکہ آپ کے جوابات کی تصحیح کی جا سکے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو نحو کے قواعد کو اچھی طرح ازبر کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محنت سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور مستقبل میں ایک بہترین عالم بعمل بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔